إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء، حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے جو ارشادات اور فرمودات بیان فرمائے، اس کے متعلق آپ بھائی مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں سن رہے۔ پچھلے خطبہ میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، مسلمان کے سلام کا جواب دینا،
اور فرمایا للمسلمی علی المسلمی ستٌ بالمعروفی، مسلمان کے مسلمان پر جو یہ حقوق ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب بھی اس کو ملے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرے، اور اس کا آگے سے سلام کا جواب دینا بھی اس مسلمان کا اس پر حق ہے۔ وعیادۃ المریض، کوئی مسلمان بیمار ہے اس کی تیمارداری کرے۔ واتباع الجنائز، کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کے اندر شامل ہو کر اس کی بخشش کی دعا کرے۔ واجابۃ الدعوۃ، کوئی مسلمان دعوت کرتا ہے، اگر اس دعوت میں غیر شرعی کام نہیں ہیں تو پھر ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وتشمیت العاطس، اگر کوئی مسلمان چھینک مارتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس کا یہ جواب دے یرحمک اللہ کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملے تو اس کو السلام علیکم کہے اور وہ اس کا جواب دے۔ پچھلے خطبہ میں آپ بھائیوں نے اس کے متعلق تفصیل سے سنا، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، آداب کیا ہیں، ثواب کیا ہے، اور آپ نے ہمیں کس طرح سلام کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، یہ بات آپ بھائی سن رہے تھے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بھی السلام علیکم کہنا، بندہ کہے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ ہی دیا ہے، نہیں، بلکہ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، مسیء صلاتہ انہ جاء فصلی، اس آدمی کی نماز کے متعلق جو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے واقعہ میں آپ نے سنا، ایک شخص مسجد میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جاء الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلم علیہ، آپ کو السلام علیکم کہا، فرد علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر ویسے نماز پڑھی، پھر آتا ہے فراجع، پھر وہ ثم جاء، پھر وہ بندہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا ارجع فصلی وانک لم تصلی، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر وہ واپس آیا، پھر اس نے آ کر السلام علیکم کہا، یعنی کہ یہ ترتیب آپ سمجھیں، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نے پہلی دفعہ سلام کہہ تو دیا ہے، اب پڑھوں تو چلا جاؤں، وہ بار بار آ کر السلام علیکم کہہ رہا ہے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا جی مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی کہ نماز بھئی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، جلدی نہیں پڑھنی۔ تو اس میں ہے کہ بار بار وہ آ کر السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی بھی اپنے کسی بھائی سے، کسی مسلمان سے ملے، اس سے ملاقات کرے، فلیسلم علیہ، اس کو السلام علیکم کہے، فإن حالت بینہما، دونوں چل رہے ہیں،
تو اگر کوئی ایسی حالت آ گئی کہ بینہما شجرۃ او جدار او حجر، درمیان میں کوئی درخت آ گیا یا کوئی پتھر آ گیا یا کوئی دیوار آ گئی، کوئی چیز آ گئی، ایک دائیں جانب سے ہو جاتا ہے ایک بائیں جانب سے ہو جاتا ہے، اب دیکھ لو یہ کتنا وقفہ ہے، تو پھر ملیں تو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لَقِيَهُ، پھر آپس میں ملتے ہیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ جو پہل کر گیا دونوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر لے گا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا، دوسرے کو بھی ملے گا، جواب دینے والے کو ملے گا، لیکن پہل کرنے والے کو زیادہ مل جائے گا۔ اتنی تاکید فرمائی ہے۔ آپ گھر میں ہیں، مہمان بیٹھ گئے، آپ پانی لینے کے لیے گئے، السلام علیکم کہہ کے جائیں، پانی لے کر آئیں پھر کہیں السلام علیکم، پھر آپ جانے لگے ہیں کوئی کھانے کے لیے چیز لینے کے لیے کہہ کے جائیں السلام علیکم، پھر آپ چائے لے کر آئے ہیں پھر آ کر کہیں السلام علیکم، گھر میں جس کمرے میں جانا ہے اٹھ کے السلام علیکم، داخل ہونا السلام علیکم، باہر نکلنا السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کر دو۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو کثرت سے السلام علیکم کہنا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، اجر ہوگا، ثواب ملے گا، محبتیں بڑھیں گی، الفتیں بڑھیں گی، کینے بغض و عداوتیں ختم ہوں گی، نفرتیں دلوں سے بھاگ جائیں گی، اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا۔ تو اس کا بھرپور جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے اس کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ گفٹ ہے میری طرف سے تمہیں۔ تو بھائیو اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے بیٹے جب بھی تم اپنے گھر میں جاؤ نا تو گھر والوں کو جا کر السلام علیکم کہو، اس میں تجھے بھی برکت ملے گی اور تیرے سارے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی، عمر میں برکت، رزق میں برکت، وقت میں برکت، محبت میں برکت، اولاد میں برکت، کھانے پینے میں برکت، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی جب تم اپنے گھر میں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ہم کتنے محروم ہیں اس سے۔ گھروں میں آتے جاتے ہیں، مجلسوں میں آتے جاتے ہیں، کوئی سلام کا ترانہ ہماری زبان پر نہیں ہوتا، جس کے لیے حکم دیا افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کر دو، دھوم مچا دو السلام علیکم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کہنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر علی صبیان، بچوں کے پاس سے گزرے، وسلم علیہم، ان کو السلام علیکم کہا، وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، بخاری مسلم کی احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، بچوں کو خود السلام علیکم کہتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو سلام کہنے سے ایک تو بندے کے اندر جو تکبر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، میں بڑا ہوں، میں بچے کو سلام کروں، اندر سے وہ عجب، وہ تکبر جو ہے وہ بڑائی نکل جاتی ہے، اندر سے عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
اور پھر اس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کو عادت پڑتی ہے السلام علیکم کہنے کی، بچوں کا اعتماد بڑھتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بچوں کا وہ شرم اور ہچکچاہٹ دور ہوتی ہے، وہ بھی پھر بڑے شوق اور پیار سے سب کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو بھائیو، اس لیے بچوں کو بھی السلام علیکم کہنا ہے تاکہ بچوں کو ترغیب ہو اور ہماری اکڑ ختم ہو، سنت پر عمل ہو جائے، تواضع انکساری ہمارے اندر پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، اللہ راضی اور خوش ہو جائے، ثواب کا ثواب اور میرے بھائیو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور بندے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی پیاری سی لہر دوڑ جاتی ہے کہ بندے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کسی اجنبی اماں ہے، بوڑھی خاتون ہیں، ان کو بھی آپ ملتے ہیں تو ان کو بھی کہیں اماں جی، خالہ جی، السلام علیکم۔ صحابہ کہتے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے اور جمعہ پڑھ کے جب ہم واپس جاتے نا تو راستے کے اندر ایک اماں ہوتی تھی، وہ چکندر جو ہوتا ہے نا، چکندر کو کدو کچ کر کے اس میں جوں کا آٹا اور دودھ ڈال کر اس کا سیرا بنا کے رکھتی تھی۔ ہم جا کر کہتے اماں جی السلام علیکم، تو تسلم علیہا فتقدمہ الینا، ہم اس کو السلام علیکم کہتے اماں جی کو، تو اماں جی ہمارے سامنے وہ سیرا رکھ دیتی بھی یہ سیرا، حلوہ کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ جو ہمارے خاندان کی، گاؤں کی، محلے کی جو بڑی خاتون ہیں، بڑی عورتیں ہیں، ان کو بھی ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، وہ بڑا پیار کرتی ہیں، آگے سے سر پر ہاتھ پھیر دیتی ہیں، بڑی دعائیں دیتی ہیں۔ تو ان بزرگوں کی، اماں کی دعائیں لینے کے لیے ان کو بھی السلام علیکم کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسلمت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو غیر محرم عورت بھی غیر محرم کو السلام علیکم کہہ سکتی ہے، یہاں فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اور اسی طرح حدیث میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، فسلم علینا، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا، عورتوں کو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یومن، ایک دن مسجد کے اندر سے گزرے، وَأُسْوَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، مسجد کے اندر عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، قَالُوا بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا اور کہا السلام علیکم، ساتھ عورتوں کو السلام علیکم کہا۔ تو یہاں فتنے کا ڈر نہ ہو، کوئی ایسی اجنبی عورت جس کو آپ جانتے پہچانتے نہیں کہ اگر میں نے سلام کہہ دیا تو وہ آگے سے پتہ نہیں کیا بولے گی یا کیا سمجھے گی، وہاں نہیں کہنا۔ یہاں آپ کی جان پہچان ہے، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر جو خواتین ہیں آپ ان کو سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن مصافحہ کرنا غیر محرم عورت سے حرام ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ہاتھ ملانا غیر محرم عورت سے حرام ہے۔ آپ اپنی ماں سے، بہن سے، بیوی سے، بیٹی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں جو محرم ہیں، غیر محرم ساڑی ہے، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، کوئی بھی ہے، کراس فیلو ہے، کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے مردوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، لیکن عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے، کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے، غیر محرم عورت کو۔ ہمارے ہاں یہ بڑا گھروں کے اندر یہ بہت کبھی حرکت ہے، جو ہے بچیاں اپنے بہنوئی کو مصافحہ کرتی ہیں، بہنوئی آ کر اپنی سالیوں کو جو ہے وہ مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔
کسی بھی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملانا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، کسی یہودی کو اور کسی عیسائی کو السلام علیکم کہنے میں پہل نہیں کرنی، تم نے السلام علیکم نہیں کہنا ان کو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اگر کسی راستے میں تمہارا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، راستہ تم نے نہیں چھوڑنا، اس کو راستے کی سائڈ پہ مجبور کر دو، وہ سائڈ سے گزرے، تم نے راستے پہ چلنا ہے، تم نے راستے پہ چلنا ہے، وہ تمہارا راستہ چھوڑے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت کی جو دولت عطا فرمائی ہے، جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والا ہے، اس لیے اس کی کوئی تعظیم نہیں، تمہاری تعظیم ہے، وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر راستے سے گزرے گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب، اگر اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے تمہیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے، فقولوا وعلیکم، تم نے آگے سے صرف وعلیکم کہنا ہے۔ یہ بخاری مسلم کے اندر احادیث ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس قدر احتیاط کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان احکامات کے متعلق آگاہ کیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج آپ پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، مسلمان ان عیسائیوں کو سلام کر رہے ہیں اور ان کو میری کرسمس کی مبارک دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے میری کرسمس کا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بچہ جنا، اللہ نے بیٹا جنا، مبارکیں مسلمان دے رہے ہیں عیسائیوں کو، ان سے کیک وصول کر رہے ہیں، ان کو گفٹ پیش کر رہے ہیں۔ کل آپ دیکھنا 25 دسمبر یہ سیاسی لوگ ان کی مجلسوں میں جا جا کے ان کے کیک کاٹیں گے۔ بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم اسلام کو اور دین کو نہیں سمجھتے۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں، ہماری محبتیں ہیں دنیا کے لیے، پیسوں کے چند ٹکوں کے لیے۔ وہ حقیر اور ذلیل دنیا جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں اگر مکھی کے پر جتنا، مچھر کے پر جتنی حیثیت ہوتی، میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی، اور یہ اس دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر ان کی مجلسوں میں جا کر اور ان کے اس کتنے بڑے شرک کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے تہواروں میں جاتے ہیں۔ حرام ہے کسی مسلمان کے تہوار کے اندر حاضری دینا، حرام ہے ان کی کسی ایسے تہوار کے اوپر ان کو مبارکباد پیش کرنا، حرام ہے مسلمان کے لیے۔ اتنا بڑا کلمہ، اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میرے بھائیوں، سورہ مریم کی 90 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، اتنا بڑا بول انہوں نے اپنی زبان سے نکال دیا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا پکار دیا، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی تو یہ شان ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں دنیا میں، کائنات میں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی نہیں۔
اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اکیلا اور یکتا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مان لینا، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کیا مانا؟ نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ جس نے اللہ کا کوئی جز اور حصہ مان لیا وہ کفر کر بیٹھے گا اور شرک کر بیٹھے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے چاہوں گا تو سارے معاف کر دوں گا، شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں خود بھی بچنا ہے، یہ بڑے احتیاط والے دن ہیں آج کا اور کل کا دن، بچنا ہے خود بھی، اور میرے بھائیوں اپنے مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، سمجھانا ہے کہ ہم نے ان کو اس دن کی مبارک نہیں دینی۔ بہت بڑا بول انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہتا ہے میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، مجھے گالی دیتا ہے، یہ عیسائی چوڑے اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور مسلمانوں بچ جاؤ، کہیں تم ان کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی ملعون نہ بن جانا، کہیں تم بھی اللہ کو گالی دینے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ افسوس ہے یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں جا جا کے ان کو مبارکیں، ان کے میں نے فلیکسیں لگی ہوئی دیکھی، میری کرسمس ڈے مبارک ہو، ان سیاسیوں کی طرف سے آپ دیکھیں شہر میں فلیکسیں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ اتنے جاہل، اتنے بیوقوف، اپنے دین کا، اسلام کا، شریعت کا کوئی پتہ نہیں، ان کو ہم بھیجتے ہیں اپنے نمائندے بنا کر آگے اسمبلیوں میں، پھر ان بیوقوفوں کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ کوئی دعا آتی ہے، نہ کوئی سورہ اخلاص آتی ہے، وہاں جا کر گونگے بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاؤ وہاں اسلام اور دین کی بات کیا کریں گے جن کو ہم اپنے نمائندے بنا کر کے، جن کو ووٹ دے کر کے ہم اسمبلیوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری نااہلی ہے، اس لیے کسی بندے کے پتر کو آگے بھیجو جس کو اسلام دین کا پتہ ہو، جو وہاں کھڑا ہو کر پوری دنیا کے سامنے اسلام اور دین کی نمائندگی کرے، مسلمانوں کی نمائندگی کرے۔ وہاں میں نے ان کو دیکھا، وہاں آرتیاں چڑھاتے ہوئے ہندوؤں کے مندروں پہ جا کر یہ سیاسی لوگ وہاں آرتی چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو ہمیں تو اللہ کے سنے پیغمبر یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو السلام علیکم میں پہل نہیں کرنی، اگر وہ تمہیں کہتے ہیں تو صرف وعلیکم کہنا ہے، ان کا تو راستہ نہیں چھوڑنا، ان کے لیے وہ راستے سے سائڈ پہ سے گزریں، کوئی احترام نہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ پر وہ ایمان نہیں لاتے جو اللہ چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے سونے پیغمبر کے دشمن ہیں، خاکے چھاپے انہوں نے برے برے خاکے بنا کر ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کے شائع کیے۔ انہوں نے قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ کر استنجے کیے، کتوں کے منہ میں داخل کیا، تیل میں ڈبو کے جلایا، پوری دنیا کے سامنے کہا یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، اللہ کے کلام کی توہین کی۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں ہم ان کی کسی خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے اگر مجلس کوئی ایسی ہے، یہاں مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور کافر بھی بیٹھے ہیں، عیسائی یہودی بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے، وہاں مسلمان بھی بیٹھے تھے اور غیر مسلم بھی بیٹھے تھے، اور ابدا تل اوثان والیہود، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی بیٹھے تھے، یہودی بھی بیٹھے تھے، فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانجا سلام کر دیا سب کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ نیت صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کی ہو۔ مجلس میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے تو نیت مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سن لیں۔ اکیلا کوئی یہودی عیسائی غیر مسلم ملے، اس کو السلام علیکم تم نے نہیں کہنا ہے، وہ کہتا ہے تو صرف وعلیکم کہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر تم میں سے کوئی اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، مجلس میں سے تم آئے ہو السلام علیکم کہہ کے بیٹھو، تم مجلس سے جانے لگے ہو پھر بھی السلام علیکم کہہ کے تم جاؤ، لیکن اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے کہ السلام علیکم صرف اتنے لہجے میں ہو کہ اگر گفتگو جاری ہے تو گفتگو ان کی ڈسٹرب نہ ہو جائے، آرام سے السلام علیکم کہہ کے آپ کو کوئی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن یہ نہیں کہ ایسا سلام ماریں ساری مجلس ہی تتر بتر ہو جائے اور ان کی گفتگو کا بھی پتہ نہ چلے کہاں چلی گئی، سب کے ذہن ہی منتشر ہو جائیں۔ اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی رات کو لیٹ ہوتے، تم آپ کے حصے کا دودھ جو ہے نا ڈھک کے رکھ دیتے کہ جب آپ تشریف لائیں گے آپ نوش فرما لیں گے، تو آپ جب آتے نا رات کو تو بڑی آرام سے السلام علیکم کہتے کہ جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بے رام نہ ہوں، وہ بے رام نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح بندے کو اللہ نے عقل، شعور، فہم و ادراک دیا ہے تو ان ساری چیزوں کا، اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اسی طرح کوئی بندہ اللہ اکبر کہنے لگتا ہے تو جناب اتنی اونچی اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے بھی آرام سے کہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہرا نہیں ہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہرا نہیں، وہ سنتا ہے۔ تو سارے کام اعتدال کے اندر خوبصورت بھی لگتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، اور مجلس کے آداب کے تحت ہوتے ہیں۔ خیر الامور اوسطها، آپ نے فرمایا درمیانی جو راستہ اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔ تو ان ساری باتوں کا بندے کو احتیاط بھی رکھنا چاہیے، اختیار بھی کرنی چاہیے، اور احساس بھی ہونا چاہیے بھائیوں کا۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ جو تمہیں کہا گیا ہے نا کہ کسی کے پاس جانا ہے تو وہاں اجازت لینی ہے، الاستئذان ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے اجازت مانگنی ہے، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر اجازت مل جائے تیرے لیے تو ٹھیک ہے، فَإِلَّا فَرْجِ، اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جاؤ۔ بار بار بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دینا اور بار بار دروازہ کھٹکھاتے رہنا، بھی کوئی اداب سیکھنے چاہیے ہمیں یہ سارے اداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ بھی آپ نے بیل دی ہے، سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، دوسری دفعہ دے لی ہے، تیسری دفعہ دینے کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر حکم ہے چلے جاؤ یہاں سے، اگر اجازت مل جائے تو پھر داخل ہو وہ۔ اور یہ اجازت لینے کا حکم اللہ کے نبی فرماتے اس لیے دیا تاکہ تم اپنی نظر کو بچا لو، کہیں تمہاری نظر دروازے کی سوراخ میں سے گزر کر کسی گھر والے غیر محرم عورت پہ نہ پڑ جائے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم بازاروں میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غیر محرموں کو دیکھتے پھریں، ان کو بھی حکم ہے کہ پردے میں نکلیں، وہ یہ نہ کہیں کہ میرا جسم اور میری مردی، اور ننگیاں منگیاں اور بریک قسم کے لان اور کاٹن کے کپڑے پہن کر ہاف بازو والے اور ٹخنوں سے اونچی شلواریں کر کے بازاروں میں نکلیں بغیرت اور بے حیا بن کر، ان کو بھی اجازت نہیں دیتا اسلام، ان کو بھی حکم ہے پورے پردے میں بازار میں نکلے، اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلے۔ مسلمان مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے دیکھے، اچانک کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی تو فوراً نیچے کر لے، تکتے نہیں رہنا، دیکھتے نہیں رہنا۔ یہ سہم من سیام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر بندے کی نظر ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، دل گواہی دیتا ہے، دل و دماغ کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ ملنے کی، کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے،
پھر ملاقات طے ہوتی ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر فرما دیا نظر ہی نہیں اٹھانی، نظر ہی نہیں اٹھانی۔ یہ نہیں کہا تم نے بدکاری نہیں کرنی، یہ کہا کہ جو بدکاری تک تمہیں چیز لے جانے والی ہو وہ بھی نہیں کرنی۔ گندی تصویریں، گندی فلمیں اور برہنہ تصویریں، برہنہ جو ہے اس طرح کی چیزیں تم دیکھو گے، تمہاری خواہش بڑھے گی، تم برائی کر بیٹھو گے۔ بچا لو اپنی نظر کو، اپنی عزت کو بچا لو۔ اگر تمہیں جنت کی حوروں سے پیار ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی نظر اور شرمگاہ کو بچا کے رکھو گے تو وہاں کی حوریں ملیں گی، نہیں تو پھر جہنم کے حوریں تیار ہیں۔ تو بھائیو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری، تو آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہے، وہ ہم نے اپنے اللہ سے حاصل کرنی۔ تو میرے بھائیو فرمایا کہ میں تمہاری نظروں کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب تمہیں اجازت مل جائے فَقُلْ لَهُ قُلْ السلام علیکم اَأَدْخُلُ، تو پھر تم نے یہ کہنا ہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں جی؟ پھر تمہیں کہا جائے کہ آ جاؤ تو پھر تم نے اندر داخل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں سلام کہنے سے بغیر ہی چلا گیا۔ فقال نبی ارجع، اللہ کے نبی سے فرمانے لگے بھئی چلو واپس چلو۔ فقل السلام علیکم ادخل، پہلے جا کر کہو جی السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ پھر اجازت ملے تو پھر اندر آنا ہے۔ تو اگر السلام علیکم کہے بغیر کوئی آ جاتا ہے تو یہ سنت ہے، آپ کہیں اس کو بھائی سلام ہی نہیں کیا آپ نے، واپس جاؤ اور پہلے السلام علیکم کہو اور پھر اندر داخل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے وہ پوچھتا ہے کون ہے، میں ہوں میں ہوں، یہ نہیں کہنا، اپنا نام بولنا ہے، اپنا نام۔ جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہر دروازے پر فرشتے نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دروازے پہ یہ بات ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آتے ہی تو نبی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال من ذا، تو مجھے اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ فقال فقلت انا، میں نے کہا انا، میں ہوں۔ فقال انا کانہ کرہھا، آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ انا کیا ہوا؟ بھی اپنا نام بولو، اپنا نام بول کر بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں یہ سارے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و قوانین سلام کے بارے میں، جو مسلمان کا مسلمان پر ایک حق ہے کہ جب ملے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بھائی اس سے اضافہ کرتے ہیں، ومغفرتہ وجنت حلالہ وجہنم حرامہ، یہ جائز نہیں ہے۔ اضافہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم نے اتنی کہنی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اپنی طرف سے اضافہ کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی اور پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا سزا ہوگی۔ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا، اللہ آقا جی کی جتنی سنت ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم یہ سنتوں کو اپنائیں گے تو آپ کا اعلان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس کا میری سنت سے پیار ہو گیا اس کا میرے ساتھ پیار ہے، اور جس کا میرے ساتھ پیار ہو گیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اور باقی یہ احتیاط والے جو دن ہیں میں نے آپ کو اس کے متعلق واضح طور پر بیان کر دیا، نہ خود شامل ہونا ہے نہ کسی کو اس کے اوپر شامل ہونے دینا ہے، آگے دعوت دینی ہے۔ اور کسی بھی آپ کے موبائل کے اوپر کسی قسم کا کوئی میسج آئے تو آپ نے اس کے جواب کے اندر کوئی خیر مبارک کا جواب نہیں دینا، احتیاط برتنی ہے، کیونکہ ہمیں بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت غصہ کیا ہے، بڑا غصہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین چھک ہو جائے،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو بالکل اس کے اندر کسی قسم کا حصہ نہیں لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر کام آقا جی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حق ہے عیادت المریض، بیمار کی تیمارداری کیسے کرنی، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ بھائی یہ سنیں گے۔